السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ میری آپ سے ایک ہی گزارش ہوتی ہے کہ میڈیا فوکس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو سارے ہمارے ویلاگ سے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں، اور اگر ویلاگ اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں، اور یہی میری بڑی کامیابی ہے۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں، امریکہ اور ایران میں لفظی گولہ باری جو ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ خاص کر کے جو امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو لینگویج استعمال کر رہے ہیں، یا جو سائیکالوجیکلی ایران کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میرے جو بحری بیڑا ابراہیم لنکن وہ پہنچ چکا ہے، اس کے سپورٹ کے لیے کئی اور طیارے بھی پہنچ گئے ہیں، اور واقعی پہنچ گئے ہیں۔ یہ آہستہ آہستہ پوزیشن کلیئر کر رہا ہے، اور وہ اسرائیل کے سپورٹ میں ایران پہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ ایران کی حکومت نے بھی اپنی تیاریاں مکمل کی ہوئی ہیں، اور انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر کسی نے بھی مجھ پہ حملہ کیا، چاہے وہ اسرائیل ہو یا امریکہ ہو، کہ ان کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اور اس دوسری ڈیولپمنٹ اس خطے میں مشرق وسطیٰ میں یہ ہوئی ہے کہ یو اے ای اور سعودی عربیہ نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم اپنی فضائی اور بحری حدود جو ہے، یا جنگ کے جو بھی زمینی، وہ کوئی بھی اپنا علاقہ ان کے امریکہ کے لیے جو ہے استعمال کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ اور اس سے تھوڑا ایران کو حوصلہ بھی ہوا ہے، اور قطر بھی اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ یہ مفاقتی مذاکرات کے تحت یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ لیکن امریکہ اسرائیل کو اتنا سپورٹ کر رہا ہے، اور جو کچھ اس نے غزہ میں بھی اسرائیل نے کیا اس کو بھی پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ابھی تک تاریخ اس کو آگے چل کے کیا رنگ دیتی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن پوری دنیا میں سناٹا چھایا ہوا ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم ہوا اس میں امریکہ نے جو کچھ کردار ادا کیا، اس کے علاوہ کچھ تھوڑی بہت غیرت اور سمجھ یورپین کنٹریز کو آئی۔ انہوں نے اسرائیل کی مذمت بھی کی، اور ان کے ساتھ تعلقات بھی تھوڑے خراب بھی ہوئے، لیکن مسلم کنٹریز نے بھی صرف زبانی کلامی مذمت کی۔ اور اب صورتحال جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ گمبھیر اس لیے ہو رہی ہے، اس ایران پہ اگر حملہ ہوتا ہے، اسرائیل حملہ کرتا ہے اور امریکہ اس کو سپورٹ کرتا ہے، تو پورے خطے میں ایک جنگ کا ماحول بن جائے گا، اور پورا لپیٹے میں آ جائے گا مشرق وسطیٰ۔ اور جو دوسری سپر پاور ہیں، خاص کر کے رشیا اور چائنا، یہ چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے۔ اور امریکہ کو یہ تو پتہ ہے، اس نے جب وینزویلا پہ حملہ کیا وہ اس کے پڑوس میں تھا، وینزویلا کی وجہ سے اس کو یہ اب باور ہو گیا ہے کہ ہمیں ایران پہ بھی وہی اس طرح کا حملہ کر سکتا ہوں۔ لیکن ایران میں اور وینزویلا میں بڑا فرق ہے، اور جیسے ہی انہوں نے اسرائیلی موساد کے اور کچھ سی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں نے ایران میں ڈسٹربنس کی، ایسے مظاہرے ہوئے، کئی لوگ شہید ہوئے، کوئی ہلاک ہو گئے، اور 3000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد کئی لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا، اور یہ اسرائیل کے کہنے پہ سب کچھ ہوا، امریکہ کے کہنے پہ ہوا۔ لیکن جب ایران نے ان پہ کنٹرول پا لیا، ان کے پاسداران انقلاب باہر نکلے، تو پھر ایران کو دھمکی دی گئی کہ اگر تم نے جو لوگ پکڑے ہیں ان کو پھانسی دی تو ہم تم پہ حملہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے۔ تو وہ بھی ان کو پھانسی بھی نہیں دی گئی۔ اب امریکہ کے پاس کوئی ایسا جائز حملے کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں رہا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ ہمارے مذاکرات کی ٹیبل پہ آ جائیں، اور مذاکرات کی ٹیبل پہ جو ہے ہم آپ کو یورینیم کے ذخائر تباہ کرنے پڑیں گے یا ختم کرنے پڑیں گے، جوہری ایٹم جو بھی آپ کے آلات ہیں اس کو ختم کرنے پڑیں گے۔ یعنی اپنے ڈکٹیشن پہ اسرائیل یہ معاہدہ کروانا چاہ رہا ہے، لیکن ایرانی قوم بھی ان میں ابھی تھوڑی سی آپس میں یونٹی آ گئی ہے۔ جو بھی وہ وہاں پہ جو ڈسٹربنس ہوئی، وہ لوگوں نے ڈسٹربنس کرائی، ان پہ قابو پایا جا چکا ہے۔ لیکن یہ جو خطے کا امن جو ہے نا وہ بڑا برباد ہو جائے گا۔ اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب سے یہ امریکی بحری بیڑا یا مختلف چیزیں ہو رہی ہیں اس میں مشرق وسطیٰ میں، تو سونا جو ہے پوری دنیا میں کتنا مہنگا ہو گیا ہے، پاکستان میں بھی ریکارڈ انداز تک سونا پہنچ گیا ہے۔ یہ سب باتیں کیلکولیٹ ہیں، اور اس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ اگر جنگ چھڑ گئی تو پھر پاکستان کے لیے بھی بڑا پرابلم ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان کا سرحد جو ہے وہ ایران کے ساتھ مل رہی ہے۔
تو پاکستان کو بھی پھونک پھونک کے قدم رکھنا چاہیے۔ پاکستان بہت زیادہ ڈائریکٹ انوالو ہو جاتا ہے امریکہ کی سپورٹ میں، امریکہ کو وہ بہت بڑا کچھ سمجھتا ہے، اور یہ دنیا دیکھتی ہے کہ امریکہ تو اب یورپ کے لیے بھی خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ خطرہ اس سینس میں کہ اب وہ چاہتا ہے کہ میں اگر گرین لینڈ پہ حملہ کروں گا مجھے یس اور نو میں جواب دو، مانا ان کو نیٹو کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ اور پھر نیٹو نے ایک اور چال چلی کہ وہ بھارت کے ساتھ مل کے ایک تجارتی معاہدہ انہوں نے کر لیا ہے کہ اس سے امریکہ کی سبکی ہو گئی ہے۔ امریکہ نہیں چاہتا کہ نیٹو کے ممالک ان کے بغیر جو ہے وہ بھارت کے ساتھ یا کسی ملک کے ساتھ معاہدہ کریں۔ تو ایک عجیب صورتحال ہو گئی ہے، اور اس عجیب صورتحال میں ایرانی قوم کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ اپنے آپ میں یونٹی قائم کریں، اتحاد قائم کریں۔ اور جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اس کے بھی دو گروپ ہیں، یعنی ایک گروپ چاہتا ہے کہ جو ٹرمپ ٹارگیٹ دے اس ٹارگیٹ پہ حملہ کر دے، لیکن جو دوسرا گروپ ہے، جو بڑا گروپ ہے، وہ چاہتا ہے کہ تہران پہ بمباری کرنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ اصل مسئلہ ہے کہ ایران کو جھکایا جائے، تو وہ نیگوسیشنز کے ذریعے، سفارتی مذاکرات کے ذریعے اس کو جھکایا جا سکتا ہے، اس کو ٹیبل پہ لانے کے لیے آمادہ کیا جائے، ان کے جو جوہری ذخائر ہیں، جوہری اور یورینیم افزائشز والے چیزیں ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ تو یہ سب چیزیں ابھی بہت گو بگو میں ہیں، اور بحری بیڑے کے آنے سے اب یہ ہو گیا ہے کہ بہت ہی کچھ کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ اور اس حملے میں اگر انہوں نے یو اے ای نے یا گلف اسٹیٹس نے اپنی پرمیشن نہیں دی اپنے علاقے کو کے طرف گزرنے کی، تو پھر بہت بڑا ایک سانحہ بھی ہو سکتا ہے۔